ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، یا سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. کون سا مرض اگین؟ نفاق کا. ان لن یخرج اللہ ادغانہم، کہ نہیں اللہ نکالے گا ان کے دلوں کے کینے، ان کے دلوں کے کھوٹ، ان کے اندر جو بغض ہیں، جو دل میں چھپائی ہوئی باتیں ہیں، اسلام کے خلاف نفرتیں ہیں، دین کے احکامات کے خلاف ناپسندیدگیاں ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو باتیں ہیں، کیا اللہ نکالے گا نہیں ان کے دلوں سے ان باتوں کو؟ اللہ ظاہر نہیں کرے گا. اصل میں کیا ہوا تھا، شروع میں منافقین بہت ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری باتیں ظاہر نہ ہو جائیں، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا، جب کچھ بھی آیتیں نہیں اتری تو وہ نہ ڈر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب نہیں کچھ ہوگا ہمیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ان کو ظاہر ہی نہیں کرے گا، کبھی ان کے دلوں کے حالات کو سامنے ہی نہیں لے کر آئے گا؟ ایسا ضرور ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایسے واقعہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا تم میں منافقین ہیں، سو میں جس کا نام لوں وہ کھڑا ہو جائے. پھر فرمایا اے فلاں کھڑے ہو جاؤ، اے فلاں کھڑے ہو جاؤ، فلاں کھڑے ہو جائے، حتیٰ کہ آپ نے 36 لوگوں کا نام لیا تھا. پھر فرمایا تم میں منافقین ہیں، سو اللہ سے ڈرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کے بھی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دل کی وہ باہر نکال دے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں فرمایا کہ جو شخص بھی چھپ کے کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے آثار اور اس کی زبان کی لغزشوں سے اس کام کو ظاہر فرما دیتا ہے. یعنی کوئی اس کے منہ سے بات نکل آئے گی یا اس کے چہرے کے آثار بتا دیں گے کہ اس نے کوئی چھپ کے کام کیا. دیکھا نا آپ نے، جب کوئی نیکی کرتا ہے تب بھی اس کا چہرہ بتانا شروع کر دیتا ہے. کوئی برائی کرتا ہے، کوئی چھپ چھپ کے کر رہا ہے، اس کے چہرے پہ ایسی لعنت پڑ جاتی ہے، ایسی پٹکار ہوتی ہے، دیکھ کے بھی انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں اچھا بھلا آدمی نہیں لگتا. تو چہروں پہ آ جاتی ہیں یہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں کی باتیں اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا؟ اب دیکھیں کچھ کے تو حالات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر کر دیے، سب کے لیکن نہیں کیے. آخرت میں سب کے ہی ظاہر ہو جائیں گے. یہ دلوں میں اسلام کتنا پسند ہے، اسلام کے احکامات ہمیں کتنے پسند ہیں، ان کے لیے کتنی ایکسیپٹنس ہے ہمارے دلوں میں، ہم ظاہر کیا کرتے ہیں اور ہمارے باطن میں کیا ہے، یہ تو آخرت میں سب کے سامنے ظاہر ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو بذات صدور ہے، جو دلوں کے اندر کے بھید ہے، وہ اللہ تعالیٰ نکال کے لے آئے گا اس دن. تو اس دن تو کوئی بھی چھپ کے نہیں رہ سکتا. اسی طرح ان کو بھی بتا دیا گیا، کیونکہ دنیا وہ جگہ نہیں ہے جس میں ہر چیز ظاہر ہو جائے. آخرت وہ جگہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کا نہیں ظاہر کیا، ورنہ وہ چاہتا تو سب کا ظاہر کر دیتا. وَلَوْ نَشَاءُ، یہ دیکھیں آگے بات آ رہی ہے، اگر ہم چاہیں لَأَرَيْنَاكَهُمْ، البتہ دکھا دیں ہم. کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کون دکھا دیں؟ وہ منافقین. فَلَا عَرَفْتَهُمْ، پھر البتہ پہچان لو تم ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی ہم کرا دیں، بِسِیمَاهُمْ، ان کی نشانیوں سے، ان کے چہروں سے. اگر ہم چاہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں یہ منافقین کہ کون کون منافق ہے. کچھ دکھائے گئے تھے، سب نہیں دکھائے گئے تھے. اور ایسی نشانیاں بتا دیں کہ آپ ان کے چہروں سے ہی پہچان لیں. اور کچھ کا تو آگے بھی آ رہا ہے وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور البتہ تم ضرور پہچان لو گے ان کو ان کی باتوں سے، ان کے باتوں کے سٹائل سے ہی پہچان لو گے. کیونکہ دیکھیں ایک بندہ جو سچا ہوتا ہے نا اس کی بات بھی ہوتی ہے، اور ایک جو فیک کر رہا ہوتا ہے، پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، چلو ایک دن نہ سمجھ آئے گی، دوسرے دن نہ سمجھ آئے گی، لیکن باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بس چاپلوسیاں ہیں، تعریفیں ہیں آپ کی، وقت آنے پہ کوئی نظر ہی نہیں آتے. تو کیا بہت دیر تک تو آپ بے وقوف نہیں بنتے نا. آپ کو ایک دن پتہ چل جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا سچا مخلص دوست نہیں ہے، یہ فلاں وقت میں دیکھو تھا ہی نہیں. آپ کہیں یا نہ کہیں لیکن آپ کو پتہ ضرور چل جاتا ہے یہ خوش آمدی قسم کے لوگ ہیں، یہ جینوین نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ پہچان سکتے تھے ان کو ان کے اسلوب سے، ان کی باتوں کے سٹائل سے، وہ کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں.
جب اسلام کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو پھر ان کے ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں؟ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ باتیں کیا کرتے تھے، عمل کیا ہے؟ تو یہ کوئی اتنا مشکل چیز نہیں تھی پہچاننا. ہم جیسے لوگ بھی پہچان لیتے ہیں لوگوں کو وقت آنے کے اوپر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کے تو کیا کہنے. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو. اللہ کو پتا ہے کہ کون کیسا ہے، اور سب کے اعمال کو. اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. جو لوگ سچے ہیں، پکے ہیں، ان کو بھی جانتا ہے، اور کون لوگ ہیں جن میں منافقت ہے، وہ بہانے لے کے آتے ہیں، ان کا بھی اس کو علم ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور آزمائیں گے ہم تم کو. کتنی بار یہ بات آ چکی ہے نا قرآن میں. ہم آزمائیں گے، ہم ٹیسٹ لیں گے، ہم امتحان لیں گے. کب تک؟ حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، یہاں تک کہ ہم جان لیں جو مجاہد ہیں تم میں سے اور جو صبر کرنے والے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم آزمائیں تمہاری خبروں کو، تمہارے حالات کو. اب اس کے اندر کیا بات ہے؟ کب تک آزمائش ہوگی؟ جب تک ہم جان نہ لیں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے واللہ یعلم اعمالکم، اللہ جانتا ہے اعمال کو. پھر یہاں پہ کہا گیا ہم جان لیں. جاننے سے مطلب یہاں پہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے. اس بندے کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے اور اس کا ظاہر ہو جاتا ہے جو اس کا اندر ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، عام حالات میں تو سب بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت دعوے کرتے ہیں، ہم ایسے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. آپ ہمیں کوئی کام بتا کے دیکھیں، بس کام کہیں ہمیں، پھر آپ کام کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا، ایسے ہوتا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کوئی آپ کو اتنی پیار محبت دکھا رہا ہے، اس کے بعد آپ ایک دن آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے اور آپ اس کو کال کرتے ہیں تو وہ ملتا ہی نہیں. اس کو پتا بھی ہے لیکن وہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جینوین لوگوں کو جنت میں ڈالنا ہے، جو سچے ہیں، جو کھرے ہیں ایمان میں، جو ایمان کا دعویٰ کریں تو واقعی ایمان ان کے اندر ہے. یہ نہیں کہ صرف باتیں ہیں. باتیں تو سب ہی اچھی اچھی کر لیتے ہیں. باتیں کرنے کا کیا مشکل ہے؟ میں یہاں پہ بیٹھ کے جتنی بھی باتیں کرتی رہوں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے عمل بھی ویسا ہی کر لوں. عمل کس وقت پتا چلے گا؟ جب میرا امتحان ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی سچویشنز لے کر آتے ہیں، ایسے حالات بنا دیتے ہیں انسان کی زندگی میں. ہم سوچتے نہیں یہ مشکلیں کیوں آ رہی ہیں ہمارے اوپر، کیوں یہ امتحان میں ہم پڑے ہوئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے نا ابھی صبر کس کے اندر ہے، کون اسلام پہ چلتا رہتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت اسلام کے اوپر بڑی ایسے حالات ہیں کہ کوئی بہت یعنی اچھی فیوریبل نہیں ہے. دنیا میں ہر جگہ بے عزتیاں ہیں، ذلت ہے، ان کو کیسا سمجھا جاتا ہے، کیسے لک ڈاؤن کیا جاتا ہے. اب یہ حالات بھی لوگوں کے لیے امتحان ہے. صرف ہماری پرسنل سچویشنز ہی نہیں، یہ دنیا کے جو حالات بنے ہوئے نا، یہ ہمارے امتحان کے لیے ہیں کہ کون ہے جو ثابت قدم رہتا. صبر کرنے والا کون ہے جو ثابت قدم رہے، جو چلتا رہے تب بھی. مجاہد کون ہے جو اس کے اندر محنت کرنے والا ہے. اٹ موسٹ اسٹرگل، یہ ہوتی ہے جوہد. کون ہے جو اسٹرگل کرنے والا ہے؟ کون ہے جو چلتا رہنے والا ہے؟ اور کون ہے جو چھوڑ کے بھاگنے والا ہے؟ اب صرف منہ کے دعووں پہ جنت نہیں مل جانی. جنت اس پہ ملنی ہے جب یہاں پہ ہم پروو کریں گے کہ واقعی ہم سچی ہیں، ہم کھرے ہیں، ہم میں کھوٹ نہیں ہے، ہم پیور ہیں، ہم جینوین لوگ ہیں، تب جنت ملے گی. ہم پتہ نہیں سوچے بیٹھے ہوئے کہ کلمہ پڑھ لینے سے ہی اتنے ہمیں سرٹیفکیٹ مل گئے جنت کے. ایسے نہیں ہے باتیں. قرآن بار بار کہتا ہے ہم آزمائیں گے تمہیں، ہم آزمائیں گے تمہیں. اب آزمائش آتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم آزمائشوں میں پھر فیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہاری خبروں سے، تمہارے حالات سے بھی تمہیں آزمائیں گے. حالات کی تمہاری خوب خوب چھانٹی کریں گے، یہاں تک کہ پاک اور ناپاک الگ الگ ہو جائے. کون منافق ہے اور کون سچا مومن ہے. ضروری نہیں کوئی کفر ہی کرے. کس میں منافقت ہے یہ بھی پتا چل جائے گا، کس کے دعوے جھوٹے تھے یہ بھی پتا چل جائے گا. کون بس اوپر اوپر کو مسلمان ہوا تھا، اندر سے کچھ نہیں تھا، یہ بھی پتا چل جائے گا. کون بس بورن مسلم تھا، ایمان تو اس کے اندر تھا ہی نہیں، یہ بھی سامنے آ جائے گا. تو تمہارے حالات سے اللہ نے ضرور یہ بات ظاہر کر دینی ہے.
تو انسان اپنے آپ کو جو دکھا رہا ہوتا ہے اگر وہ اندر ویسا نہیں ہے تو پھر وہ ظاہر ہو جائے گا ایک دن. آپ دیکھتے ہیں جب کبھی پھر کچھ سخت سچویشنز کچھ لوگوں پر آتی ہیں تو اس کے بعد وہ اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں, اللہ کے خلاف شکایتیں کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں اس نے مجھے ڈالا اس کے اندر. تو امتحان ہو گیا نا, عام حالات ہوتے ہیں, امتحان یہ نہ آتا تو چھپی رہتی ہے چیز اندر, مگر یہ چیز اندر تھی, اللہ نے اس کو نکال کے باہر لانا تھا تاکہ اسی بیس پہ پھر قیامت کے دن یہ ہوگا نا کہ دیکھو تم نے یہ کہا تھا. تقدیر پہ ایمان پھر کہاں گیا, اللہ پہ ایمان کہاں گیا, اس کی حکمتوں پہ ایمان کہاں گیا, اس کا ہر فیصلہ خیر ہے اس پہ ایمان کہاں گیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا اور یہ بار بار ہوگا, یہ بار بار ہوگا, لازمن ہوگا. دیکھیں دو اس کے اندر تاکیدیں آ گئی, البتہ بھی اور ضرور بھی, لا بھی اور نون مشدد بھی, یہ تو ہوگا ہی ہوگا. پھر اب ان امتحانوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا بھی امتحان ہوا تھا اور انہوں نے امتحانوں میں کس طرح سے ثابت قدمی دکھائی. ہمارا بھی ہو رہا ہے اور ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے امتحان ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وصدوا عن سبیل اللہ, اور پھر ان کی اگین بات آ گئی اور روکا اللہ کے راستے سے, خود بھی رکے دوسروں کو بھی روکا, اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے, لوگوں تک سچی بات نہیں پہنچنے دی, اپنی جو ٹیلنٹس تھے, اپنا جو علم تھا وہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنے میں لگا دیا, کنفیوز کیا لوگوں کو. وہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی, پتہ ہی نہیں چلتا, کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کریں کہ یہ کریں, دوسرے کو بھی کنفیوز کرتے. اور تمہیں کیا پتا کیا چیز ہے کہ جو پریزرو ہوئی, کتنی اس میں چیزیں شامل کر دی ہوں, تمہیں کیا پتا. نہیں یہ تو انٹرپریٹیشنز ہی نہیں کی ہیں مولویوں کی اور کچھ نہیں. کیا ہے کنفیوژنز. وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى, اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو گئی, سمجھ بھی آ گئی تھی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اس کے بعد بھی رسول کے راستے سے ہٹے, رسول کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے. اور منافقین کا یہ طریقہ تھا, ان کے لیے یہ تھا کہ رسول جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ان کو کیا پتا, ہم نے بس ٹھیک ہے ہم قرآن مانیں گے, ہم نے رسول کی بات کو کیسے مان سکتے ہیں, وہ تو ایک انسان ہی ہے نا, وہ تو ایسی بات, ان کی بات پوری کی پوری ماننے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے, یہ تو اپنی طرف سے یہ ایڈونچرز کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے, یہ منافقین کی بات ہے, کافروا وصدوا عن سبیل اللہ, اور یہود کی بھی بات اس میں آ جاتی ہے, اس لیے کیونکہ یہود بھی مدینہ میں تھے, انہوں نے بھی کفر کیا, اللہ کے راستے سے روکا, رسول کی بات کے علاوہ بات کی, جبکہ ان کے اوپر واضح ہو گئی تھی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, یہ بات واضح ہو گئی تھی. آپ دیکھیں روکنا, یہ بھی روکنا ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ہر قسم کے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں, لوگ تو یہی سوچیں گے یہ مسلمانوں کے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اسلام, وہ اسلام سے رک جائیں گے. جب وہ ہمارا عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا عمل اتنا برا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اسلام ہے, چھوڑو ایسے اسلام کو. یہ بھی روکنا ہے جو ہم انکانشیسلی بعض دفعہ روکتے ہیں. ہمارے بد اعمال لوگوں کو دین سے دور لے جاتے ہیں. تو جنہوں نے ایسا کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن یضروا اللہ شیئا, وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ, ان کے اعمال بھی ضائع. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی دفعہ یہ آ رہا ہے, ان کے اعمال بھی ضائع. اب لسٹ پتہ چل رہی ہے آپ کو. رسول سے الگ راستہ اختیار کرنا, رسول کی بات کچھ اور ہے اور اپنی بات اس میں لے آنا, یا اپنے کہنا کہ نہیں ہم تو فلاں کی بات مانیں گے, رسول کا راستہ کچھ بھی, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
رسول کی حدیث کچھ بھی ہے، ہمیں اس سے کوئی نہیں. یہ بھی کیا ہے؟ آپ کو ہدایت واضح ہے، قرآن آپ کے سامنے ہے، حدیث کی بات واضح ہے، اس کے علاوہ پھٹ کے کہیں اور ہی چل پڑے. ان کے بھی اعمال ضائع ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا نہیں سکتے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب اس کے اندر کیا آ گیا؟ قرآن و حدیث دونوں آ گئے نا، دونوں آ گئے. وہ لوگ جو کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث بعد میں لکھی گئی حدیث، وہ اطیعوا الرسول پہ کیسے عمل کریں گے؟ صرف یہ کوسچن ایک ان سے کہیں پوچھ کے آئے کہ وہ حدیث پہ اگر ایمان ہی نہیں رکھتے تو اطیعوا الرسول کیسے وہ کریں گے؟ کیونکہ قرآن تو سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے. رسول کی اطاعت کرنے کے لیے ان کی سنت، ان کے طریقے، ان کی بات، یہ سب ہم تک جو پہنچی ہے اس پہ عمل کرنا. وہ کیسے اطاعت کریں گے؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور یاد رکھنا اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھنا. یعنی اطاعت کرو اللہ رسول کی، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے اطاعت اللہ کی اطاعت، اور اس میں بھی کمپلیٹ اطاعت. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سن لیا، تھوڑا مان لیا، باقی چھوڑ دو. رسول کی اطاعت بھی اتنی ضروری ہے، جیسے اللہ کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح رسول کی اطاعت ضروری ہے. اور رسول کی اطاعت ہی منافقین کو بھاری لگتی تھی، سب سے بھاری لگتی تھی. آج یہ کہہ رہے ہیں وہاں جہاد پہ چلیں، آج یہ کہہ رہے ہیں یہ کر لو، آج یہ کہہ رہے ہیں مال لے کر آ جاؤ، آج یہ کہہ رہے ہیں یہ کر لو. یہ نہیں ہم سے ہوتا. اور آج بھی رسول کی اطاعت بھاری ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے؟ پر قرآن میں دکھا دو نا ہمیں. قرآن میں نہیں ہے تو آگے، قرآن کے آگے بھی ایک چیز ہے اور وہ حدیث ہے. ہم دونوں کی اطاعت کرتے ہیں. وہ کہتے نہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس سے آگے نہیں. یہاں پہ دیکھیں دونوں کا کہا گیا. اور اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے نافرمانی کرتے ہیں. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اے نبی کیا اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا تھا. کافر یہاں پہ کس کو کہا گیا؟ کافر ان کو کہا گیا جو اطاعت اللہ کی اطاعت یا رسول کی اطاعت سے نکل جائیں، وہ کافر کہے گئے. یہاں ہمارے نزدیک اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ان کو نہ ان کی اطاعت کی جائے. یہ الگ بات ہے. ہاں انسان سے کوئی عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہنا مجھے نہیں پرواہ ہے، یہ ہے کہ جب اللہ رسول کی اطاعت سے انسان نکل جاتا ہے تو اس کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی. اور جو اطاعت کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. کون وہ لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ، جن کا ہم مانگتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. وہ انعم اللہ علیہم کون ہے؟ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین. اللہ ان کے ساتھ کر دے گا جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فلانا بھی تو ایسے کرتا ہے، فلاں بھی تو ایسے کرتا ہے، وہ دیکھو یہ کام کرتا کرتا مر گیا تو کیا فرق پڑا، اس کے جنازے پہ تو اتنے لوگ آئے تھے، اس کو تو لوگ اتنا اچھا سمجھتے ہیں، اس کی تو اتنی تعریفیں کرتے تھے. نہیں، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہوگی تو پھر ان کے ساتھ ہوگے جو وی آئی پیز ہیں، ورنہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں. تو کبھی انسان ڈھٹائی کے ساتھ گناہوں کے اوپر نہ جمع رہے، کبھی نہ ڈھٹائی کے ساتھ جمے رہے. کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اس پہ فوراً توبہ کریں، اور اگر ابھی تک نہیں چھوڑ پائے کسی گناہ کو، بار بار ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر لے کر آ. کسی گناہ کے اوپر یہ نہ سوچیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سبھی ایسا کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے.
ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، اور اب آپ کو روکنے کا پتہ چل گیا نا کتنے کتنے طریقے ہوتے ہیں روکنے کے. کوئی منہ سے کھڑا ہو کے کہے میں آپ کو روک رہی ہوں اللہ کے راستے سے، ایسے کوئی نہیں کہتا. کوئی ہوگا شاذ و نادر، کوئی ابو لہب بھی ہوگا جو ایسا کہے گا، مگر ادروائز کوئی عام لوگ اس طرح سے منہ کھول کے کہہ نہیں دیتے. طریقے ہوتے ہیں روکنے کے، ان طریقوں کو ان ڈیپتھ جانے. تو جو لوگ کفر کرتے ہیں اور خود بھی رکے، میں نے آپ کو بتایا تھا سدو کے اندر خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی اتنا ستا دینا کہ وہ عمل ہی نہ کر سکے دین پر، یہ بھی تو روکنا ہے. اتنا ستانا اس کو کہ تم نے بس نہیں کرنا. مجھے کسی نے بتایا پچھلے دنوں کہ کوئی اسٹوڈنٹ تھی تو ان کے حامد نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے کلاس لیتی ہو تو لے لو جتنی بھی قرآن کی کلاس لینی ہے، تم اس میں کوئی نہیں مجھے مسئلہ، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کا مت سوچنا کہ قرآن کو گھر کے اندر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دو. اور ٹوکنا کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، وَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو معاف ہرگز نہیں کرے گا. اس کے اوپر ہماری اتنی پرابلم آج ہو گئی ہے کہ ہائے کسی کو کافر بھی نہ کہو. او بھائی جو اپنے آپ کو منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو وہ ہمارے نزدیک تو جو مسلمان نہیں وہ کافر ہی ہے. کوئی منہ سے کہہ رہا ہے میں بتوں کی پوجا کرتا ہوں، کوئی منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں کفر کرتا ہوں، کوئی منہ سے، تو اس کو بھی کہنا نہیں اس کو کافر نہ کہو. اور کفر پہ ہی اس کی موت آئی ہو تو اس کو کافر تو کہہ سکتے ہیں. اور کافر کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. ہمیں ابھی تک یہی رواداری ہماری ختم نہیں ہوتی، ہائے نہیں بس کہنا نہیں ہے، نہیں بہت اچھی تھی بہت اچھی. کفر جو ہوتا ہے نا وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. ادھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ، دونوں چیزیں اچھی نہیں ہو سکتی. ایک چیز ان میں سے صحیح ہے، ہم کس کو صحیح سمجھتے ہیں. تو ہم یہ تعویلیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہاں آپ نے یہ کہہ دیا کہ کافر نہیں جنت میں جائیں گے، تو آپ لوگ جائیں گے کیا؟ آپ جو مسلمان ہیں یہ آپ لوگ جائیں گے، ہم لوگ جائیں گے. یہ مسلمان ہی کہہ رہے ہیں، کوئی کافر نہیں کہہ رہا. مسلمانوں کو کوئی پریشانی بہت زیادہ ہے، کافروں کی تو اتنی ہمیں پریشانی کہ ہم اس میں گل گل جا رہے ہیں. اپنی کوئی فکر ہے نہیں، کیونکہ اپنے ہم سب نے سوچا ہوا کہ ہم جنتی ہیں. اس لیے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ آخرت کی منزلیں کتنی مشکل ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ جو ہم نماز روزہ یہ کلاس یہ قرآن کا پڑھنا یہ بھی واقعی وہ سٹینڈرڈ کا ہے کہ ہمیں جنت تک لے جائے یا نہیں. ہمارا ایمان بھی سٹینڈرڈ کا ہے یا نہیں، ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتا. ہم کہاں ہوں گے اس دن، ہمیں نہیں پتا یہ ہمارے جو اعمال ہم کر رہے ہیں ان کا کیا وزن ہوگا اس دن. ہمیں نہیں پتا کہ یہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے اس دن تک. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا اپنا. سٹل ہمیں دوسروں کی فکر زیادہ ہے اور اپنی کوئی فکر نہیں. جن کا اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ کافر کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، شرک کو اللہ نے نہیں بخشنا، ہم ان کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں کوئی مشرک بھی مر جائے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی آپ کو کیا پتا وہ جنت کے اندر ہی ہو نہ ہو، اور آپ کو کیا پتا ان کے اتنے اچھے نیک کام ہیں، آپ لوگ ہی ہیں کوئی جنتی. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں جو مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو ہم بخشے جا سکتے ہیں. کوئی اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کے بارے میں ہم ضرور کہتے ہیں کہ وہ ضرور جنتی ہیں. اور یہ ایک دفعہ کوئی ناراض ہو گئی کہ جو ہے آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کافر جہنم میں جائے گا اور مسلمان جنت میں جائیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے تو آج عمل جو ہے کافروں سے بھی بدتر ہے. سمجھ ہی نہیں ہے ہمیں کہ شرک کیا چیز ہے، ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں کہ اللہ کا انکار کرنا کتنی بری چیز ہے، اس سے زیادہ برا کوئی عمل ہی نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نیکی بھی تب قبول ہوتی جب ایمان ہوتا ہے. ہمیں ان چیزوں کا شعور ہی نہیں ہے آج مسلمان کو، اور ہم لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کیسے دیا کہ کوئی کافر جہنم میں جائے گا. کسی کا نام لے کے نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ تو صحیح ہے کہ کفر جو ہے صریحاً جو کافر کفر کر رہے ہیں اور اسی کے اندر ان کی موت آئی ہے، وہ ان کی بخشش نہیں ہے. ان کے لیے آپ دعا بھی نہیں کر سکتے بخشش کی. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ
نہ تم سستی دکھاؤ اور نہ تم بلاؤ صلح کی طرف. یہ کب کی بات ہے؟ یعنی جس وقت کے مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو نہ ہتھیار ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی بڑی بڑی آرمیز ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی اتنے ریسورسز ہیں، تو ہم کیسے لڑیں گے، کیسے ہمارا سب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سستی نہ کرو اور نہ تم نیچے ہو کے صلح کی طرف بلاؤ. جب انسان نیچا ہو کے کرتا ہے تو پھر اس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں رہتی. صلح اسی وقت صلح کی کری جا سکتی ہے جب غلبہ ہو. صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب صلح کی تھی جس وقت ٹائم بائے کرنا تھا کہ ہم اپنی تیاری کر لیں. یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے بس صلح کر دیا اب اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں، اپنی تیاری کے لیے وقت چاہیے تھا. لیکن ایسے گر کے صلح نہ کر دو کہ اس کے بعد آپ کے کوئی رو بھی دوسرے پہ نہ رہے. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، تم فکر نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو. وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حوصلہ دیا کہ تمہیں نیچے نہیں ہونے کی ضرورت، تم اپنے آپ کو لڑنے کے لیے تیار کرو، تم سستی نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ ضائع نہیں، کم نہیں کرے گا، کمی نہیں، کیونکہ آگے پیچھے ساری باتیں ہو رہی نا اعمال کے ضائع ہونے کی. تو تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ کم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا جو قربانی تم اس دین کی خاطر کرو گے. پھر فرما دیا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی جو زندگی ہے وہ کھیل ہے اور تماشا ہے. یہ لائب اور لہو کی بات جو ہے پہلے بھی بہت دفعہ قرآن کریم میں آ چکی ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، لائب اور لہو ہے اس طرح. تو یہ لائب اور لہو کیا چیز ہوتی ہے؟ تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہے. ہم لہو و لعب کہتے ہیں نا، یعنی ایسی کام کو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ فیوچر میں نہ اس وقت میں کوئی فائدہ ہو. اگر اس کام میں مشغولیت کی وجہ سے انسان کے دوسرے ضروری کاموں میں یا عبادات میں غفلت ہو رہی ہے، غفلت نہیں ہو رہی یا حرج نہیں ہو رہا تو وہ لائب ہے. اور اگر ان میں حرج ہو رہا ہے ضروری کاموں میں یا عبادات میں تو پھر لہو ہے. اسی لیے جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کو لہو کے آلات کہا جاتا ہے. انسان کے ضروری کام رہ جاتے ہیں، عبادات رہ جاتی ہیں، چیزیں رہتی ہیں، انسان میں اتنا محو ہو جاتا ہے. اور دوسرے کام کے اگر اس میں مشغولیت ہونے کی وجہ سے انسان کے دوسرے کاموں میں غفلت نہ ہو پھر بھی وہ لائب ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا کی زندگی کو اس طرح سے بتایا گیا کہ انسان کے لیے ایسے ہی ہے جس کو ہم نے کہا کہ کھیل، اسی لیے اس کو کھیل کہا گیا کیونکہ کھیل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کھیل کے کیا فائدہ؟ دیکھو ایک ٹیم جیت جاتی ہے، ہار جاتی، پھر کیا اس کا فائدہ ملا؟ جتنی دیر پورا دن لگا کے کھیلتے ہیں کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا، کچھ آؤٹ کم نہیں ہے اس کا. دیکھنے والے سارا دن اپنا ضائع کرتے ہیں، کیا ملا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار کیوں دنیا کی زندگی کی حقیقت اس طرح بتائی ہے؟ اس لیے کہ جتنی جلدی ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے اتنی جلدی ہم اپنی زندگی کو فکس کر لیں گے. پھر ہماری اپروچ اس کے مطابق ہوگی، محنت اس کے مطابق ہوگی، ٹائم اس کے مطابق لگائیں گے. جب پتہ چلے گا یہ دنیا لائب اور لہو ہے، جس سے صرف تھوڑی دیر کی لذت مل سکتی ہے لیکن آگے کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کے اندر جتنی ہم ٹائم لگا رہے ہیں، اس کے اندر جتنی مشغولیت ہم ہری ہے، بھاگ دوڑ ہے، محنت ہے، اس کا کوئی آگے فائدہ نہیں ہے. تو پھر انسان اسی کے مطابق لگائے گا نا اپنا وقت، اسی کے مطابق محنت کرے گا، اسی کے مطابق اپنا صلاحیت اس میں دے گا، اسی کے مطابق اپنے دن رات لگائے گا. جب انسان کو سمجھ نہیں ہوتی تو بس پھر وہ اسی میں لگا رہتا ہے. لیکن دیکھ لیں یہ اسی طرح جیسے آپ کھیل کھیلتے ہیں، کھیل کھیلا بچوں نے ٹوائے سے کھیل رہے ہیں، کچھ بچے لڑتے بھی ہیں آپس کے اندر، وہ ایک ہی کھلونے کو چھینتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں، ایک روتا بھی بہت ہے. اینڈ آف دا ڈے میں کیا ہے؟ جس کو مل گیا وہ جیت گیا اور جس کو نہیں ملا وہ ہار گیا.
وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہنستے ہیں کہ کیا بے وقوفی ہے بچوں کی, لیکن وہی بے وقوفیاں ہم کر رہے ہیں. جب کسی کو مل جاتا ہے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا, اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑا فاتح عالم بن گیا, میں وزیر بن گیا, میں امیر بن گیا, میں صدر بن گیا, میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا. یہ بھی واقعی کھلونے ہی ہیں, جیسے کھیل کے کھلونے ہوتے ہیں. ایک ہے جو روتا ہے, ہائے مجھے نہیں ملا, اس نے میرے سے یہ ٹوائے چھین لیا. وہ اتنا رو رہا ہے, وہ لیٹ کے پیر مارتا ہے, وہ ہلکان ہو جاتا ہے رو رو کے. آپ کو اس کے پر بھی ہنسی آ رہی تھی کہ کیا بیوقوفی کی بات ہے, کیا پاگل پن ہے, چھوڑو. آپ اس کو بھی سمجھاتے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے نا کہ یہ کھیل ہی ہے. دنیا کے معاملے میں ہمیں یہ ابھی سمجھ نہیں آئی, اسی لیے جب چیز یہاں پہ چھن جاتی ہے تو ہم بہت روتے ہیں, ہم بڑا اس کا غم کرتے ہیں. جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی نا یہ کھیل تماشا ہے, کیا ہے, ٹیمپرری ہے, یہ سب چیزیں کھلونے ہیں یہاں کے, اس دن پھر ہم اتنا غم نہیں کریں گے. ہائے میرے پاس نہیں ہے ایسا گھر, ہائے میں اس کا چیز دیکھ کر آئی ہے, ویسی گاڑی ہمیں بھی چاہیے تھی, ہمیں نہیں ملی, یہ پروموشن مجھے ملنی چاہیے تھی, اس کو مل گئی. کتنا غم اس کا, اس لیے کہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ دنیا کی زندگی لائب اور لہو ہے. اور بار بار کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ ایک دفعہ تو بتا دیا پہلے, تو پھر بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ یہ بات بہت جلدی بھول جاتی ہے. دنیا میں اتنی چکا چوند ہے نا, اتنی اٹریکشن ہے, اس کی ہمیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے. ہم ایسے اس کی چیزوں کو دیکھ کے ایسی حسرتیں کرتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, پھر تھوڑی دیر ہم ٹھیک ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ہمیں ہائے کاش یہ بھی میرے پاس ہوتا, ہائے کیسا اس کو اچھا مل گیا, ہائے کتنا اس کو تو مزہ آ رہا ہوگا, ہائے کتنی خوش قسمت ہے وہ, کیا بات ہے اس کی, اس کا گھر ایسا, اس کے کپڑے ایسے, اس کا زیور ایسا. بتایا سب لائب اور لہو ہے. جیسے صبح کو کھیلنا شروع کرتے ہیں, شام کو بند کر دیتے ہیں. ہمیشہ بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے مجھے جب وہ ورلڈ کپ کے کوئی بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو جو ایک اینڈ اس کا ضرور اگر آپ دیکھیں کبھی, ایک ٹیم ہوتی ہے جو اتنا رو رہے ہوتے ہیں, اچھے بڑے بڑے آدمی رو رہے ہوتے ہیں, دوسری ٹیم ہوتی ہے ان کی خوشی کی ایسی انتہا ہوتی ہے کہ جیسے آج پتہ نہیں ان کو جنت مل گئی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, 1 سال بعد, 2 سال بعد, یا اگلے دن یا اس سے اگلے دن کیا ہوتا ہے, وہ ایک بھولی بسری داستان بن جاتی ہے, ماضی کی ایک بات بن جاتی ہے. ایسے ہی پتا چلتا ہے ہاں 10 سال پہلے ایسے ہوا تھا, 1 سال پہلے ایسے ہوا تھا, ایک جیتا تھا اور ایک ہارا تھا. نہ ہارنے والے کو کوئی غم رہ جاتا ہے, نہ جیتنے والے کی کوئی خوشی رہ جاتی. بس یہ اتنی ہی تھی, اتنی ٹیمپریری ہے. یہاں کی سبھی چیزیں ٹیمپریری ہیں, تھوڑی دیر کی ہیں. نہ خوشیاں پرماننٹ ہے, نہ غم پرماننٹ. یہ سب کھیل ہیں, کھلونے ہیں یہاں کے. تھوڑی دیر کے لیے انسان ان سے محظوظ ہوتا ہے, جی بہلاتا ہے, اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. بساط جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی, ختم, اوور, گیم از اوور. اس کے بعد جو رونا ہے وہ بھی ہمیشہ کا رونا ہے, اور جن کو خوشیاں ملیں گی وہ بھی ہمیشہ کی ملیں گی. یہاں کی طرح نہیں, یہاں کا تو کھیل تھا نا, اس کھیل کی تو سب چیز ہی ٹیمپرری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو پھر بھی ترجیح دیتے رہتے ہو, آخرت ہے بہتر بھی ہے, باقی رہنے والی بھی ہے. پھر بھی ہم یہیں کی صفائیاں ستھرائیاں مینٹیننس یہیں پہ انرجی لگاتے رہتے ہیں, پھر بھی آخرت کے لیے اتنا نہیں لگاتے جتنا لگانا چاہیے. ہر دن آپ سوچیں, ہر دن ہم اپنی آخرت کے قریب ہو رہے ہیں یا دنیا کے. ہم نے ایک سفر شروع کیا ہوا نا, کس کے قریب ہو رہے ہیں, جبکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ہماری موت کی جگہ بھی مقرر ہے, موت کا فرشتہ بھی مقرر ہے, کس نے ہماری روح قبض کرنی ہے. سب ڈیٹ ٹائم ایوری تھنگ لکھا ہوا, پھر بھی ہم لعب اور لہو میں پڑے, اتنے مشغول ہوئے ہیں, اتنے مصروف ہیں اس کے اندر کہ ہمیں ہوش ہی نہیں آتا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہماری ایک جگہ پہ دعویٰ کا پروگرام ہوا تھا, وہاں پہ کچھ رجسٹریشن ہوئی, تو آپ سوچیں کہ جب ان کو فون کیے گئے تو ان میں سے 90% لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم مصروف اتنے ہیں, ہم جاب کرتے ہیں, ہم اتنے مصروف ہیں نا, ہم تو نہیں اب کر سکتے.
10% کوئی لوگ ہوں گے جنہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. وہ جو 90% تھے نا, انہوں نے یہ کہا, ان میں سے کچھ نے یہ کہا اگر آپ نے ہمیں دینا ہی ہے تو کوئی بہت ہی آسان چیز دیں, بہت ہی آسان, جس میں کچھ بھی نہ ہمیں کرنا پڑے, بس سن ہی لیں, بس یہ اتنی آسان چیز دے دیں, کیونکہ اس سے زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم بہت, تمہاری بزی لائف ہے. کس میں بزی ہیں؟ کھلونوں میں, کھیل میں, لہو میں. لہو ہے ہی وہ چیز جو اپنے آپ میں اتنا مشغول کر لینا انسان کو پتہ ہی نہ چلے. ہمارے کتنی زیادہ ہماری مصروفیت ہو گئی ہے انہی چیزوں میں نا, پورا دن ہمارا کدھر گزرتا ہے. ٹورڈز آخرت ہم اپنی کچھ بنا رہے ہیں یا ٹورڈز دنیا, اور اس میں ہی مصروفیت ختم نہیں ہو رہی. تو کب تک کھیلیں گے ان کھلونوں سے؟ یہ دنیا تو قلیل ہے. ہم بتا دیا لعب اور لہو ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم ایمان لے آتے ہو, تقوی اختیار کرتے ہو, یؤتکم اجورکم, وہ تمہیں دے گا تمہارے اجر, پورے پورے اجر دے گا تمہارے. تم اگر ایمان لاؤ گے, تقوی اختیار کرو گے, تمہارے اپنے لیے بھلا ہے, اللہ کو نہیں اس سے کچھ مل جانا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ, وہ تم سے سوال نہیں کرتا تمہارے مالوں کا. وہ تم سے کوئی مال نہیں مانگتا کہ مجھے پیسے دو, مجھے چاہیے تمہارے مال. تم ہلکان ہو کما کے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ دنیا کی حقیقت بیان کر کے کہ یہ لہو ہے, اس میں تم اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا کے, اس کو بھول کے, اس سے غافل ہو کے یہی مصروفیت میں پڑے ہوئے ہو. یہ دنیا کی زندگی ہے ہی ایسی, ایسے اپنے آپ کے اندر مشغول کر لیتی. اس میں پھر کوئی لوگ ہوش سے کام لیتے ہوئے وہ کیا کریں, سچا ایمان لے کر آئیں, اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں, تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو دے گا, کوئی کمی نہیں کرے گا. اور اللہ تم سے تمہارے مال تو نہیں مانگتا, مالوں کا تو نہیں سوال کرتا. جو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ اپنے مال غریب کو دو, فقیر کو دو, مسکین کو دو, وہ بھی تمہارے ہی بھائی بند ہیں, وہ بھی تمہارے جیسے ہی انسان ہے, اور اس میں بھی تمہاری ہی بھلائی ہے. رائٹ, اس میں انسان کی اپنی بھلائی ہے نا, دنیاوی بھی بھلائی ہے. کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر ہیو اور ہیو ناٹ کے اندر بہت زیادہ ڈفرنس ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے, کچھ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوٹ مار ہوتی ہے, ڈاکے ہوتے ہیں, چوریاں ہوتی ہیں. وہ جو جن کے پاس نہیں ہوتا وہ اس قدر احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہم ان کو چاہے ہمیں لوٹ کھسوٹ کے لینا پڑے لیں گے. پھر گن پوائنٹس پہ لوگ چوریاں کرتے ہیں, ڈاکے ڈالتے ہیں. پھر ان سے دیکھا نہیں جاتا کہ یہ گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, ان کی گاڑیوں کو توڑو. پھر شر پسند بن جاتے ہیں. پھر کوئی امیر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا, وہ کہتا پتہ نہیں گھر سے نکلے واپس بھی آئیں گے کہ نہیں. کیونکہ جس کے پاس نہیں ہے اس کے اندر احساس محرومی اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ کہتا میں جینے نہیں دوں گا اس کو جس کے پاس ہے. تو اس لیے جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ بہت ضروری ہے. جب تم دو گے تو وہ تم خود بھی امن میں رہو گے. یہ تو دنیا کا فائدہ ہے, اور آخرت کے فائدے اس سے کہیں زیادہ. اور پھر دنیا میں یہ بھی فائدہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہی لوٹا کے دے گا. اور اللہ تعالیٰ تم سے لے تو نہیں رہا, اللہ کو تو نہیں کوئی فائدہ. وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا, اگر وہ تم سے مانگ لے, فَيُحْفِكُمْ, پھر وہ زیادتی کرے مانگنے میں, یعنی تم سے بہت زیادہ مانگ لے کہ تم سارا کا سارا دے دو یا آدھا دے دو. تمہیں کہے ابھی تو 2.5% زکوٰۃ ہے, تمہیں کہہ دے تو 2.5% نہیں 20% دو یا اس سے زیادہ دو, تب خالو تم بخل کرو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ, اور نکالے گا وہ تمہارے بغض. پھر تمہارے اندر جو ہے نا یہ جو باتیں ہیں کہ ہاں ہم تو دین کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم یہ لٹا سکتے, وہ سب نکل آئیں گی. تمہارے بخل بھی ظاہر ہو جائیں گے. پھر تم کہو گے کہ ہاں یہ کیسا اسلام, کیسا دین ہے, دیکھو ہم سے اتنا ہمارے پر تو چٹی ڈال دی. آج ہی آپ دیکھیں کتنی دنیا جو زکوٰۃ نہیں دیتی, اور کتنے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کو پر بھی اتنی وہ ان کے دل تنگ ہوتے ہیں کہ ہائے زکوٰۃ میں اتنا چلا جائے گا, زکوٰۃ دینی پڑے گی. جیسے زکوٰۃ نہ ہو گئی ان کے اوپر کوئی یعنی ٹیکس ہے جو لگا دیا گیا جو ان کو برا لگ رہا ہے. اور بے شمار ہیں جو نہیں دیتے, حالانکہ ابھی کتنا ہے 2.5% ہے صرف, تب بھی نہیں دیا جاتا. تو آپ سوچیں کہ اگر اس سے زیادہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے تو بخل کھل جاتے, تمہارے اندر کی جو باتیں ہیں نا وہ نکل آنی تھی کہ دل کتنے گھٹے ہوئے ہیں.
مٹھی کیسے بند ہوتی ہے تمہاری، وہ سب چیزیں ظاہر ہو جانی تھی. ہاں انتم ہاؤلائی، یہ تم ہو وہ لوگ، تدعون لتنفقوا، تم پکارے جاتے ہو، تم بلائے جاتے ہو کہ تم خرچ کرو. کس میں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. فمنکم من یبخل، پھر تم میں سے ہی ہیں جو بخل کرتے ہیں. یعنی تم میں سے ہی لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو، مگر وہ بخل کرتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں بخل کا مطلب ہے کنجوسی. نہیں، بخیل وہ بھی ہے کہ اپنے اوپر تو خرچ کرنے کے اوپر تو کتنے بھی لٹا دے گا. پھر تو نہیں ہم دیکھتے کہ کتنے کا پرس ہے، کتنے کے کپڑے ہیں، کتنے کے برانڈ نیم کے یہ جوتا ہے. اس وقت تو بہت شاہ خرچیوں والے ہیں، اس وقت تو ہمارا ہاتھ کھل جاتا ہے. اپنا میک اپ کرانا ہے، اپنی بیوٹی کی کوئی چیزیں لینی ہے، وہ سب کے لیے. لیکن جب اللہ کے راستے میں دینا تو پھر تب بخیل ہے. وہ ہے اس بخل کی بات ہو رہی، یہ وہ کنجوسی والا نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں سب سے بدترین چیز ہے بے صبرا پن، بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا. یہ تین چیزیں ہیں جو بدترین ہیں انسان کے اندر. یہ ایک انسان میں صبر ہی نہ ہو، بے صبرا پن ہو. نمبر 2 بخل ہے اس کے اندر. نمبر 3 حد سے زیادہ بزدل ہی ہے. کئی لوگ اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ بس ان کو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. ہائے، ہمیں منافقین کی بھی ایک صفت تھی، بزدلی. اسی لیے تو دونوں جگہ اچھا رہنا چاہتے تھے نا. اندر بزدلی ہوتی ہے نا، اسی لیے ہر جگہ بس اچھے بن کے رہو، ان کو بھی راضی کرو، ان کو بھی راضی کرو. کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہ یہ دیکھیں، جب حد سے زیادہ بزدل ہو جاتا نا انسان تو پھر اسلام پہ بھی عمل نہیں کر سکتا. کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے میں مسلمان ہوں، کہیں مجھے کچھ نقصان نہ دے دے، کہیں مجھے جو یہ نہ میری جاب نہ چلی جائے، کہیں مجھے کچھ کہہ نہ دے کوئی. یہ بھی حد سے زیادہ بزدلی، یہ بھی بدترین خصلت ہے جو ایک انسان میں ہوتی. تو بخل کی وجہ سے انسان جو بخیل ہوتا ہے اس کے لیے، اس کے بارے میں جو وعید ہے کہ جو دنیا کی مشکلات بھی اس پہ آتی ہیں. حدیث میں ہے کہ جب لوگ درہم و دینار میں بخل کرنے لگیں گے، عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے لگیں گے، یعنی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ان کے ہاتھ رکیں گے، اور جو عمدہ اور بڑھیا چیزیں ہیں، کوئی برانڈ نیم ہے، کوئی بڑی بڑی چیزیں، ان کو خریدنے لگیں گے، گائے کی دموں کی پیروی کرنے لگیں گے، اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ ان پر مصائب نازل کرے گا، اور اس وقت تک ان کو دور نہیں کرے گا جب تک لوگ دین کی طرف واپس نہ آ جائیں. اللہ اکبر. پھر مصیبتیں نازل ہوتی جب اس طرح بخل ہوتا. اسی لیے آج جن کے پاس بہت مال ہے وہ بھی چین کی نیند نہیں سو پاتے، ان کو بھی ہر وقت خوف ہی رہتا ہے، ان کے پر بھی مصیبت ہے. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جس نے بخل کیا اس نے اپنے نفس سے بخل کیا. کیسے نفس سے بخل کیا؟ جس نے بخل کیا اس نے اپنے نفس سے کیسے بخل کیا؟ اس نے تو دوسرے کو نہیں دیا. تو اپنے آپ سے بخل کرنا کیا ہوا؟ اپنے آپ سے بخل کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا تھا نا، نیکی ملنی تھی، اس کو اجر ملنا تھا، اس نے اپنے آپ کو ہی اس سے محروم کر دیا. اپنے آپ سے بخل کیا یعنی اجر سے محروم کر کے خود کو خود کے ساتھ بخل کیا. جب کوئی کسی کو نہیں دیتا یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، حالانکہ اللہ کو نہیں مل رہا، وہ لوگوں کو ہی، اپنے ہی معاشرے میں لوگوں کو جو پسے ہوئے ہیں ان تک ہی پہنچ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فرمایا کہ اللہ کو قرض دینا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خاطر جو خرچ کرنا ہے وہ اللہ کو قرض دینا، صرف اس کام کو آنر دینے کے لیے، ورنہ اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے وہ حدیث آتی ہے کہ تم میں سب لوگ، جن اور انس اور اول سے آخر تک جتنے بھی ہیں، بوڑھے جوان بچے عورتیں مرد، سب سے نافرمان شخص کی طرح ہو جائیں، اس کے دل کی طرح جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا اس کی بادشاہت میں. تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہ تم کو اللہ کے دین کی خاطر کر رہے ہیں تو پتہ نہیں ہم کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں اور کتنے اللہ کو فائدہ دے رہے ہیں. نعوذ باللہ، ایسی کوئی نہیں بات. جب تم بخل کرتے ہو تو اپنے ساتھ ہی بخل کرتے، اپنے آپ کو تم نے نیکی سے محروم کر دیا. وہاں پہ 70 گنا اور اس سے بھی زیادہ مل سکتا تھا، اس سے تم نے اپنے آپ کو محروم کر دیا. تم نے اپنا ہی فائدہ چھوڑ دیا نا. تو بخل کس کے ساتھ ہوا؟ تم سوچتے اس کو نہیں میں نے دیا، اس کا نقصان کیا، نہیں اپنا کیا. واللہ غنی
واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ تو خود دینے والا ہے، وہ تو خود دینے والا ہے، وہ خرچ کر رہا ہے. جب سے یہ زمین و آسمان کائنات بنی اس وقت سے اس پہ خرچ ہی کرتا چلا جا رہا ہے، کر رہا ہے نا خرچ، تو وہ کچھ لے نہیں رہا بیک. تم ہو فقیر، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تمہیں سب کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی عبادت کی، نہ کسی کی ایگزسٹنس کی. جب سب بھی ختم ہو جائے گا اور قیامت آنے لگی، اللہ تعالیٰ لپیٹ لیں گے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں میں، اپنی مٹھی میں لے لیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون ہے جو بادشاہ ہے آج، کون ہے جو آج تکبر کرنے والا ہے، متکبر ہے. کوئی جواب نہیں ملے گا. اللہ تب بھی ہے جب کوئی نہیں، اور تب بھی تھا جب کوئی نہیں تھا. تو وہ تو غنی ہے، تم ہو فقیر. تو تم یہ نہ سوچو کہ بھائی اللہ کو میں دے رہی ہوں، اس کو کوئی ہیلپ کر رہی ہوں. جو تم کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو، اور بخل بھی کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، نہیں یہ کام کرو گے، اللہ کی رسول کی اطاعت سے پھر جاؤ گے، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرو گے، اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، وہ بدل دے گا ایک قوم کو تمہاری جگہ پر، تمہارے سوا. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. تو تم نہیں کرو گے یہ سارے کام. اگر تم اس جو نعمت اللہ نے تمہیں اسلام کی دی ہے اس کی قدر نہیں کرو گے، جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کی قدر نہیں کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا. اللہ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے. فرما دی اللہ غنی ہے، تمہیں ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تو پھر تمہاری جگہ وہ کوئی اور لے آئے گا جو یہ کام کریں گے، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اللہ تم سے یہ سعادت چھین لے گا. اور دیکھیں جب عربوں نے یہ کام کرنا ختم کر دیا تو پھر کون محدثین بڑے بڑے نکلے؟ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، نسائی ہیں، ترمذی ہیں. ان میں کوئی عرب نہیں تھا، یہ سب غیر عرب لوگ تھے. آج بھی عربوں میں کام نہیں ہو رہا تو آپ دیکھ لیں ویسٹ میں کام ہو رہا ہے دین کے اوپر. اور جن کو ہم سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، عجمی لوگ ہیں نا، ان میں کام ہوا بہت. بڑے بڑے علماء نکلے ہیں وہاں سے. آج دیکھ لیں تفسیروں، کتنی اردو کی تفسیریں آپ کو ملیں گی، اتنی اور زبانوں میں نہیں ملتی ہیں آپ کو، اس لیے کہ کام ہوا یہاں پہ. تو سب سے اولین مخاطب تو وہ لوگ تھے نا. اگر تم نہیں کرو گے کام، اللہ اوروں کو لے آئے گا. اللہ تعالیٰ کے دین کو محتاجی نہیں ہے کسی کی. اسی طرح آج ہر ایک کے لیے، ہر اس کے لیے جو سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں جو ہوں کوئی کام کر رہا ہوں اور بڑا سرو کر رہا ہوں، یا میں بہت بڑی خدمات دے رہا ہوں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنر دیا کہ تمہیں چوز کیا اللہ نے. اگر تم نہیں بھی کرتے تو اللہ کا کام رکتا نہیں ہے، پھر کوئی اور کر لے گا، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا، کسی اور قوم کو. اور آپ دنیا میں یہ دیکھتے رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم کتنی قومیں اٹھی ہیں اور انہوں نے کام کیا ہے. تو انڈیویجولز میں بھی خود کو سمجھنا چاہیے اسی طرح. میں نہیں کروں گی، کوئی اور آ جائے گا، وہ نہیں کرے گا، کوئی اور آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا کسی کو. اس لیے میں اپنے آپ کو ضرورت نہ سمجھوں اس دین کی، بلکہ مجھے ضرورت ہے اس کی، میں اس کی ضرورت نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائیے، اور اس کے بعد ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حق اور باطل کا فرق پہچان کے حق کے ساتھ کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی صف میں شامل نہ فرمانا. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو خالص کر دے اپنی خاطر، اور ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر دے، اور اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے کہ ہم کبھی بھی کراہت کریں اللہ کے نازل کردہ آیات کے اوپر، اللہ کے احکامات کے اوپر، اور منافقین والی صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے نکال دے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.